سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ کا گریا، آپ کی آہ و بقا وہ صدیوں پر محیط ہے، صدیوں پر، کئی سو سال سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، آہ و بقا کرتے رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گریا کرنا، رونا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور روتا وہی ہے جس کے دل پر چوٹ لگے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے اللہ رب العزت کی قربتوں میں تھے۔ کہاں تھے بولیے؟ جنت دراصل قربت کا نام ہے، اس کا نام ہے بولیے۔ اور یہاں ضمن ایک جملہ کہہ دوں سلطانی صاحب کی نظر کہ قربت ہمیشہ امتحان ہوا کرتی ہے۔ جو قربت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بولیے؟ امتحان۔ آپ جتنے زیادہ کسی کے قریب ہوں گے اتنا بڑا امتحان آپ پر موجود ہو، کیونکہ قربت کو سنبھالنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے جو عشاق ہوتے ہیں، عاشق لوگ، وہ مدینہ طیبہ میں کم دن رہتے ہیں، زیادہ نہیں رہتے۔ عاشق لوگ مدینہ پاک میں بولیے کم دن، ہمارے جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ مدینے میں رہیں، زیادہ مدینے میں رہیں، لیکن جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ مدینے میں کم رہتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ دیر رہے اور دل سے ادب کم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو زیادہ دیر رہے اور ادب بولیے۔ دیکھیں اولاد انسان کے قریب ہوتی ہے، کوئی بڑے علامہ صاحب ہوں، بڑے علامہ صاحب ہوں، بڑے پیر صاحب ہوں، تو کیا علامہ صاحب اور پیر صاحب کی جو اولاد ہوتی ہے کیا وہ بھی اپنے بابا کی اسی طرح خدمت اور ادب کرتے ہیں جس طرح باہر کے لوگ کرتے ہیں؟ بتانے نہیں، کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم۔ اولاد اپنے والد کو والد ہی سمجھتی ہے، ابا جان ہی سمجھتی ہے، ابا جان سے لاڑ بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، لیکن باہر کے لوگ کیونکہ ان کو قربت میسر نہیں ہوتی، قربت میسر نہیں ہوتی، لہذا وہ ادب کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں رہتے ہوں، مثال کے طور پر اعتکاف کب ہوتا ہے تو کچھ لوگ مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو جتنے دن مسجد میں رہتے ہیں اتنے دن وہ مسجد میں ہی سوتے ہیں، مسجد میں ہی کھاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا فیل ہونا یا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارا گھر ہے۔ یہ احساس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے، آ جاتا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اتنا ادب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قربت ایک امتحان ہے، قریب رہ کر بھی بعض اوقات انسان اپنا ایمان گوا بیٹھتا ہے، ادب گوا بیٹھتا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ آدم علیہ السلام جب قربتوں میں تھے، جنت میں تھے، تو قربت کا احساس تھا، رونا نہیں تھا، بکا نہیں تھا، گریہ زاری نہیں تھی، لیکن جب زمین پر اتار دیا گیا، میں نے پڑھا ہے کہ کئی ہزار سال سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، کئی ہزار سال آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ختم نہ ہوئے، کئی ہزار سال آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ہر وقت ایک دن اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شیس علیہ السلام، جن کو نبوت ملی، جن کو نبوت ملی، جن کو نبی بنایا گیا، جہاں سے نبوت کی وراثت چلی آگے، یعنی آدم علیہ السلام اور پھر سیدنا شیس علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال تک، چلیں یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیں، معلومات میں سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال تک، کیونکہ 1000 سال تو آپ کی عمر مبارک یہ 1000 سال سے بھی زیادہ،
آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے تو وصال تک سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال تک آپ کی جو کل اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور پھر ان کی آگے اولاد، ان کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہے۔ کتنی بولیے؟ پھر بولیے کتنی؟ 40,000 سے زیادہ، 40,000 سے زیادہ۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کے دوران ہی حضرت ادریس علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئے تھے، یہ آپ کی اولاد میں سے تھے ادریس علیہ السلام، اور 380 سال حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران بھی گزارے ہیں، پائے۔ کتنے سال؟ 380 سال۔ پھر بولیے کتنے سال؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں 380 سال گزارے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا مجھے جنت کے پھلوں کی یاد ستا رہی ہے، مجھے جنت کے پھلوں کی، پھر بولیے جنت کے پھلوں کی یاد، اور ہچکی بند گئی۔ اچھا ہم کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں وہ پھل ہی آئے ہوں گے جو انسان کھاتا ہے، جو انسان کھاتا ہے، تناول کرتا ہے، آم ہے، سیب ہے، انگور ہے، کیلا ہے، ہمارے ذہن میں یہی پھل آئے ہوں گے۔ نہیں، صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد جنت کے وہ پھل نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہاں پھلوں سے مراد قربت کا پھل ہے۔ کون سا پھل ہے؟ قربت کا پھل ہے۔ ارے انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، ان کی ذات کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ خود تو اللہ کے قریب ہے ہی، ان کی آمد کا، ان کی بعثت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کے قریب کر دے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو کہا کہ مجھے اللہ کی قربت کا پھل یاد آتا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا، فرشتوں جلدی کرو، جلدی کرو، میرے آدم کی اس اداسی کو دور کر دو، میرے آدم کی اس اداسی کو کیا کر دو؟ پھر بولیے میرے آدم کی اس اداسی کو کیا کرو؟ دور کر دو۔ دور کر دی گئی۔ کیسے کی؟ اب سنیے گا۔ سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی وہ فرشتوں نے کی۔ کیسے؟ جنت سے ایک خیمہ لیا فرشتوں نے، آئے ہے جنت سے کیا لیا؟ بولیے، پھر بولیے جنت سے کیا لیا؟ ایک خیمہ لیا۔ وہ جنتی پتھر کا خیمہ تھا، وہ ہیرے جواہرات کا خیمہ تھا، وہ قیمتی پتھروں کا خیمہ تھا، اس کے اندر ایک نور تھا، لالٹین تھی، ایک روشنی تھی، ایک نور تھا۔ وہ خیمہ لیا اور خیمہ لے کر جہاں آج خانہ کعبہ ہے، آ کر اس خیمے کو اس جگہ پر نصب کر دیا۔ اس جگہ پر کیا کر دیا؟ نصب کر دیا۔ امام ازہر کی اخبار مکہ جو اس کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کو نصب کر دیا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ٹھیک ہے خیمہ تو بہت اچھا ہے، خیمہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہاں میرے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ اے فرشتوں میرے ابراہیم کے بیٹھنے کا انتظام کرو، میرے ابراہیم کے لیٹنے کا انتظام کرو، میرے ابراہیم میرے آدم کے لیے مسند کا اہتمام کرو، مسند کا اہتمام کرو، میرے آدم کے لیے بیٹھنے کا اہتمام کرو۔ تو اللہ پاک کے حکم سے فرشتے جنت سے ایک پتھر لے کر آئے، اور سن لیں یہ وہی پتھر ہے جسے میں اور
जानते हैं, سبحان اللہ. حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں. یہ بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی مسند ہے. آدم علیہ السلام کی کیا ہے بولیے؟ مسند ہے. مسند ہے. مسند ہے. جب خیمہ آ گیا سیدنا آدم علیہ السلام کی اداسی دور ہو گئی. آدم علیہ السلام کی اداسی بولیے دور ہو گئی. اور میں اب اس خیمے میں بیٹھ کر میری عبادت کرو. فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہونے لگی. اب میں نے پڑھا ہے کہ اس خیمے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا. جاؤ اس خیمے کی شیطان سے، جنات سے، شیطانی مخلوق سے، کیونکہ شیطان دیکھ رہا تھا کہ یہ نئی مخلوق بنی ہے، اس کو شروع سے ہی گمراہ کر دیا جائے، اور وہ کامیاب بھی ہوا. وہ بولیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، وہ قابیل کو گمراہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا، رنجش بھی ڈال دی، کامیاب بھی ہو گیا. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، آج یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور پھر اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو محفوظ فرمایا. کیسے محفوظ فرمایا؟ فرشتوں کی فوج بھیج کر. وہ اس خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے کہ کوئی شیطان نہ آ جائے، کوئی جن نہ آ جائے، کوئی مخلوق نہ آ جائے جو آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے، نقصان پہنچائے، نقصان پہنچائے. تو پھر علماء نے یہ بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ جہاں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی، آج وہاں تک اللہ پاک نے حرم کی حدود بنا دی ہے. وہاں تک حرم کی کیا ہے بولیے؟ حدود بنا دی ہے. جب آپ مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں تو ان حدود کے اندر